یہ باتیں تو اس نے آگے جا کے صحیح کی ہیں میرا صاحب، لیکن آغاز جو اس نے کیا ہے نا وہ اس میں معاملہ ہے۔ آغاز میں اس نے کہا ہے کہ مدینے میں کوئی پیر خانہ نہیں مدینے میں، اور یہ پیر کہاں سے آ گئے؟ تو ان پیروں سے جا کے آپ پوچھیں نا، کسی بھی پیر سے جا کے پوچھیں گے جو گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، یہ جو مقبرہ بنایا ہوا ہے، گنبد بنایا ہوا ہے، یہ تو اسلام کے خلاف ہے، شرک ہے، اس کو توڑو۔ تو جو پہلی بات وہ کہے گا نا آگے سے، وہ کہے گا کہ پھر مدینے میں نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر کیوں ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ جو کل پرسوں بھی ایک مولوی جاوید کا کلپ میں نے اپلوڈ کیا تھا، جو اس نے جواب دیا کہ الحمدللہ سعودی عرب میں شرک نہیں ہے، سعودی عرب میں شرک نہیں ہے۔ تو بتاؤ وہ گنبد کا کیا معاملہ ہے؟ گنبد کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ تو گنبد بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی شرک کی نشانی ہے، تو کہتا ہے نہیں، وہ چونکہ نبی علیہ السلام کے قبر کے اوپر ہے اور ترکوں نے بنا دیا تھا نا، تو اب کیا کریں؟ اندازہ لگائے، ترکوں نے بنا دیا تھا، اب کیا کریں؟ وہ ہیڈ کوارٹر ہے اس پورے خطے میں، پوری زمین کے اوپر جتنے گنبد پوجے جا رہے ہیں، وہ دلیل کے طور پر اس گنبد کو پیش کرتے ہیں۔ تو اصل میں جب تک اس جڑ کے بارے میں ایک بیان نہیں آئے گا کہ دیکھو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر یہ جو گنبد بنایا گیا ہے، یہ شرکیہ مزاج رکھنے والے، جن کا عقیدہ خراب تھا، جن کا ایمان خراب تھا، جن کے دماغوں میں یہ قبر پرستی تھی، انہوں نے کیا ہے، کیا عقیدت میں ہی ہے، اور شرک ہمیشہ عقیدت میں ہی ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تو کیا نفرت میں کیا تھا؟ نہیں، عقیدت میں کیا تھا۔ اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو بڑھایا تھا۔ میری حیثیت یہ کہ عبدہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اس طرح سختی کے ساتھ منع کر کے گئے تھے، لیکن اس امت نے وہی کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ گئے۔ ابھی اگلے مہینے یہ جو میلاد کا معاملہ ہوگا، آپ کرسمس کو بھول جائیں گے۔ اتنا کرسمس میں جو کچھ ہوتا ہے عیسائی کرتے ہیں، جس طرح وہ روڈوں کے اوپر بناتے تھے وہ ایسی شبی اور اس طرح کا وہ چیزیں، تو بالکل اس سے زیادہ یہ مسلمان کرتے ہیں۔ ابھی گھوڑا جو نکلا ہے پچھلے مہینوں میں شیعوں کا، رافضیوں کا، 10 محرم کو، تو جو کچھ انہوں نے جلوس نکالا اس سے بڑا گھوڑا اب سنیوں کا نکلے گا، گنبد کی شکل میں، اپنے سر پر اٹھا کے تعزیے کی طرح یہ گھمائیں گے، چوکوں میں رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائے گا پروگرام ان کا، پھر اٹھا کے کچرے میں جا کے پھینکیں گے۔ اندازہ لگائیے، مشرک اصل میں بے شرم بھی ہوتا ہے، اور بالکل اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتا ہے کہ چند دن پہلے جس کو تم پوج رہے تھے، جس کو ہاتھ لگانا تمہارے لیے باعث برکت تھا، اب اپنے ہاتھوں سے کچرے میں ڈال رہے ہو۔ اسی طرح ہندو بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، اپنے وہ بناتے ہیں جس طریقے سے، پھر جا کے دریاؤں میں دھکے دے کے پھینکتے ہیں اپنے معبود کو۔ تعزیے کے ساتھ بھی یہ رافضی یہی کرتے ہیں، شیعہ، اور قبروں کی جو گنبد بناتے ہیں مزار، ان کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں یہ مسلمان۔ تو اصل میں واقعی مشرک جو ہوتا ہے نا، یہ ڈھیٹ ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، اور بالکل جاہل ہوتا ہے، بیوقوف ہوتا ہے، ذرا اس کو شرم و حیا نہیں ہوتی ہے۔ یہ چیز اس انداز سے کوئی نہیں کہتا ہے۔ باقی پیر خانے، پیر خانے، پیر خانے تو بنے ہی اسی قبر پرستی کے اوپر ہے، گنبد پرستی کے اوپر ہے۔ تو اس کو جڑ کے اوپر تیشا، جڑ کو پانی دیتے ہیں، اور اس پر جو شاخوں کے اوپر پھل نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ کھٹے ہیں، اور یہ جناب شجر خبیثہ، تو پھر ہر جگہ یہی کچھ گل کھلائے گا نا۔ آج جو مسلمانوں کی پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ یہ وڈیرے شیرے سب کچھ کہاں سے آ گئے؟ یہ اس شرک کی پیداوار ہیں۔ جب تک اس شرک کی جڑ کے اوپر تیشہ نہیں چلایا جائے گا، کوئی خیر امت کے اندر نہیں آ سکتا۔